بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ گروپ کے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے کہ یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کیا کرتا تھا، لعن طعن کیا کرتا تھا، گالیاں بکا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کیونکہ آج کل بہت سارے وکلائے معاویہ جو ہے وہ اس بات یہ کہنے لگے ہیں کہ جی سب و شتم کرنے کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، بلکہ سب و شتم کرنے کا مطلب ہے تنقید کرنا۔ اور تنقید کرنا جو ہے نا وہ سیاسی مخالفین کے درمیان ہوا کرتا ہے، صحابہ کے درمیان ہوا کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ وکالت کرنے لگے ہیں۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی جیسے آدمی نے جو ہے وہ اس سلسلے میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے پوری۔ ہمیں مفتی تقی عثمانی سے یہ امید نہیں تھی، وہ خود کو مفتی اعظم سمجھتے ہیں پاکستان کا، اور مفتی اعظم بھی اگر ایسے لوگوں کی حمایتیں کرنے لگ جائے گا تو پھر اس دین کا اور اس مذہب کا اور اس اسلام کا کیا بنے گا جس میں مفتی تقی عثمانی جیسے لوگ مفتی اعظم ہوں گے، اور وہ بھی پھر وکیل معاویہ بن کر کام کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال میں کچھ حوالہ جات جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کچھ کتابوں کی جو ہے نا وہ پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر دوں گا، اور کچھ ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ خود معاویہ نے ہی شروع کروایا تھا۔ اور نہ صرف معاویہ خود سب و شتم کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے اپنے پورے ملک کے تمام گورنروں کو، تمام خطیبوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ نماز کے بعد یہ سب و شتم کیا کرے علی علیہ السلام کے اوپر۔ اور سب کرنے کا مطلب ہے گالی دینا، لفظ سب جو عربی کا لفظ ہے وہ گالی دینا، بلکہ ایک پورا ایک خطبہ سا انہوں نے تیار کر رکھا ہوتا تھا جس میں علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھی، ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا، لعن طعن کی جاتی تھی۔ اور یہ پھر بنو امیہ کے ہی ایک حکمران تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے آ کر یہ سلسلہ بند کروایا تھا، اور اس کی جگہ پر یہ نماز جمعہ کا جو خطبہ آج کل اہل سنت کی مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کروایا ہوا ہے۔ اس کے الفاظ جو بیان ہوتے ہیں جس میں اہل بیت کا بھی ذکر آتا ہے، یہ سب ان کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ ترتیب دی تھی کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اسی جگہ کے اوپر گالیاں دی جاتی تھی علی اور اولاد علی کو، سب و شتم کیا جاتا تھا، لعن طعن کی جاتی تھی۔ مولانا مودودی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ ان کے حکم سے اور ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی اور اولاد علی پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے، ان پر لعنت بھیجتے اور انہیں کھلم کھلا گالیاں دیتے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور پاک کی سب سے محبوب اور عزیز ہستی کو گالیاں دی جاتی، اور حضرت علی کی اولاد اور قریب ترین رشتہ دار یہ بکواس اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ یہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت اور ملوکیت میں لکھا ہے، میں اس کا پیج بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ آج کل ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں، لاہور میں زندہ ہیں، خدا انہیں طول عمر عنایت فرمائے، سنی عالم ہیں، وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، قاری ظہور احمد فیضی۔ انہوں نے امام نسائی کی کتاب خصائص علی کی شرح لکھی ہے، اور بہترین شرح لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران و خطبہ حضرت علی علیہ السلام پر برسر ممبر سب و شتم اور لعن طعن کرتے تھے، حتیٰ کہ نمازی لوگ ان کی اس زیادتیوں سے دل برداشتہ ہو کر دوران خطبہ جمعہ گفتگو کرنے لگ گئے تھے۔ پھر بنو امیہ نے یہ سلسلہ سب و شتم جمعے کے ساتھ ساتھ عیدین کے خطبے میں بھی شروع کر دیا تھا، اور چونکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اس لیے لوگوں نے خطبہ عید کے لیے بیٹھنا ہی ترک کر دیا تھا۔ لیکن بنو امیہ اس گھناؤنی حرکت سے باز آنے والے کب تھے؟ انہوں نے عیدین کے خطبے کو نماز عید پر مقدم کر دیا۔ سب سے پہلے اس بدعت کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جس بات پر محدثین و مورخین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز معاویہ نے خود کیا تھا۔ یہ شرح خصائص علی میں آپ دیکھ لیں، 400 پیج نمبر 428 کے اوپر یہ پیراگراف انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بڑی طویل گفتگو کی ہے، بڑی بحث کی ہے، لیکن میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، علامہ علاؤالدین کاسانی حنفی لکھتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے خطبہ دینے کی بدعت بنو امیہ نے نکالی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے خطبوں میں ایسی گفتگو کرتے تھے جو حلال نہیں تھی، اور لوگ ایسی گفتگو سننے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ انہوں نے خطبہ کو نماز سے پہلے کر دیا کہ وہ لوگوں کو اپنی حرام گفتگو سنائیں۔ علامہ ابو العباس قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ البتہ مروان اور بنو امیہ نے خطبے کو نماز عید پر مقدم کیا، اس لیے کہ وہ اپنے خطابات میں سیدنا علی مرتضیٰ کی برائی کرتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ بہین وجہ لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے تھے اور خطبہ نہیں سنتے تھے۔ بس جب مروان یا بنو امیہ میں سے کسی حاکم نے دیکھا کہ انہوں نے خطبے کو نماز پر مقدم کر دیا تاکہ لوگ جن ناپسندیدہ باتوں کو نہیں سننا چاہتے وہ انہیں مجبوراً سنائیں، دیکھیں نماز کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف شروع اوائل میں تو یہ تھا کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین میں پڑھتے تھے، پھر انہوں نے تو ہر نماز میں یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اور یہ جو جمع بین الصلاتین ہوتی تھی نا، ظہر اثر مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھنا، اس کو ختم کر کے 5 نمازوں کو الگ الگ کر دیا تھا تاکہ 5 مرتبہ لوگ مسجد میں آئیں اور 5 مرتبہ ہم علی اور اولاد علی کو گالیاں دے سکیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ مروان کے زمانے میں لوگوں نے عمدن خطبہ سننا ترک کر دیا تھا، اس لیے کہ ان کے خطبے میں ایسے حضرات پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ بس مروان نے اسی ذاتی مصلحت کی خاطر خطبے کو مقدم کیا تھا، اور احتمال یہ ہے کہ حضرت عثمان سے یہ عمل تقدیم کبھی کبھار صادر ہوا تھا، برخلاف مروان کے کہ اس نے اس کو روٹین بنا لیا تھا، بالکل روزہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح کر لیا تھا کہ وہ خطبہ پہلے دیتا تھا اور نماز بعد میں پڑھاتا تھا۔ امام شافعی نے عبداللہ بن یزید سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی طرح نقل فرمائی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ حتیٰ کہ معاویہ آیا تو اس نے خطبے کو مقدم کر دیا۔
اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ قاضی ایاز نے، علامہ عینی حنفی نے، علامہ قسطلانی نے، علامہ سیوطی نے، علامہ سنوی مالکی نے، علامہ سنفی نے، علامہ زرقانی نے، علامہ شوکانی نے، علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے، علامہ شیخ ذکریہ کاندلوی نے، اور بہت سارے سنی علماء نے سب نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا یہ معاویہ نے شروع کروایا تھا، اور اس نے اپنے خطیبوں اور گورنروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور جو نہیں کرتا تھا اسے وہ اس عہدے سے ہٹا دیا کرتا تھا، الٹا اسے سزا بھی دیا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح ترین قول کے مطابق اس بدعت کا آغاز معاویہ نے کیا تھا۔ چنانچہ علامہ عبد البر مالکی لکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ثبوت ہیں ان کے مطابق زیادہ صحیح ہے کہ یہ آغاز معاویہ نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ عبداللہ ابن ظالم المزانی بیان کرتے ہیں کہ جب معاویہ کوفے سے نکلا تو مغیرہ بن شعبہ کو گورنر مقرر کیا، تو مغیرہ نے مقررین کو کھڑا کیا جنہوں نے حضرت علی کی برائی بیان کی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت سعید بن زید کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کارروائی میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے؟ یہ ایسے شخص پر لعنت کرنے کا حکم دے رہا ہے جو جنتی ہے، یعنی علی علیہ السلام جنتی ہے اور یہ ان کی پر لعنت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ امام نسائی نے سنن ابی نسائی میں ہے کہ لکھا ہے کہ کرائے کے مقررین کو مغیرہ نے اس وقت کھڑا کیا جب معاویہ کوفے کے دورے پر آیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جب معاویہ نے کوفے کا دورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا نے مقررین کھڑے کیے جو حضرت علی کی شان میں بکواس کرنے لگے۔ اس پر سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے فرمایا کیا تم نے اس ظالم کو دیکھا ہے جو ایک جنتی شخص پر لعنت کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ تو اس طریقے سے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ بس میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت قیس بن حازم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا، میرا گزر ایک ہجوم سے ہوا۔ یہ روایت مستدرک للحاکم میں ہے، اور مستدرک للحاکم میں آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیحین کے مطابق ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر لکھی گئی کتاب ہے، اور جو حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں آ سکی ہیں، صحیح حدیثیں، وہ امام حاکم نے جو نا المستدرک میں لکھی ہیں۔ اس میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت قیس بن حازم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا، میرا گزر ایک ہجوم پر سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سواری پر سوار تھا اور حضرت علی پر سب و شتم کر رہا تھا، اور لوگ اس کے گرد کھڑے تھے۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص آئے اور دریافت کیا کہ یہ ہجوم کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص حضرت علی کو برا کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ چھوڑ دی، حتیٰ کہ آپ اس شخص کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا اے فلاں، تو علی ابن ابی طالب کو کیوں سب و شتم کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیا وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر تارک دنیا نہیں تھے؟ کیا وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر عالم نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ تمام غزوات میں رسول اللہ کے علم بردار نہیں تھے؟ اور کافی دیر تک حضرت علی کے فضائل بیان کرتے رہے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے اور بدعا کی کہ اے اللہ، اس شخص نے تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو برا کہا ہے، اس مجمع کے منتشر ہونے سے پہلے اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی ہم منتشر بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس شخص کی سواری نے اسے زمین پر پٹک دیا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بازاروں میں کھڑے ہو کر علی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی تھیں، ان پر لعن طعن کیا جاتا تھا، اور یہ سب کرائے کے لوگ تھے جو معاویہ اور اس کے گورنروں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ جائیں اور جا کر علی اور اللہ علی کے پر سب و شتم کریں۔ ان مسجد تو ان کے قابو میں تھی، خطبے میں تو وہ لوگ کہتے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کرائے کے لوگ لے رکھے تھے اور بازاروں کے اندر وہ پھرتے تھے اور چوکوں میں کھڑے ہو کے علی علیہ السلام کی اس طریقے سے یہ لوگ برائیاں کیا کرتے تھے۔ لعنت ہو علی علیہ السلام کے پر سب و شتم کرنے والوں کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گزشتہ دنوں ایک وائس نوٹ میں ہم نے سورہ عبس کی آیت کی تفسیر بیان کی تھی، سورہ عبس کی پہلی چند آیات جو تھی، جس کی مصداق تھرڈ پوزیشن ہولڈر صاحب تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فرقان کی آیات کی تفسیر پیش کی تھی، جس کے مصداق فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن ہولڈر تھے۔ تو بعض لوگوں نے گروپ کے اندر یہ سوال کیا کہ آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کا ذکر تو قرآن مجید سے کر دیا ہے، لیکن جو ففتھ پوزیشن ہولڈر ہے یا زیارت عاشورہ کے مطابق فورتھ پوزیشن ہولڈر جو ہے، اس کا ذکر نہیں کیا قرآن مجید سے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو وہ آیت کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ تھی کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34 اور 35، ان آیات کی ترجمہ اور تفسیر آپ دیکھیں گے تو یہ ففتھ پوزیشن ہولڈر کے بارے میں ہے، یعنی اس میں یزید کے باپ کے بارے میں سمپل سی بات بتا دوں۔ آیات کیا ہے ان کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے، بے شک
خرابی ہے اور اس کے لیے بہت خرابی ہے۔ یہ جو 4-5 آیات ہیں یہ یزید کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کی تفسیر میں علامہ ابراہیم بن ہاشم القمی نے تفسیر المتقین میں لکھا ہے، تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ جو تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے وہ لفظ بلفظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے کہ پس اس نے کلام خدا کی نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ علامہ قمی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن لوگوں کو جمع کیا تاکہ ان سے علی علیہ السلام کی بیعت لی جائے، تو جب لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی کے بارے میں اطلاع ہوئی کہ آپ کا یہ ارادہ ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، یعنی ولایت علی کا اعلان کرنے کا، اس کے بارے میں ہمیں خبر دینا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ واپس پلٹ گئے۔ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری سے مشورہ کیا اور پھر اپنے اہل کی طرف چلا گیا، اور اس نے کہا کہ علی کی ولایت و خلافت کا اقرار کبھی نہیں کروں گا، اور اس سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصدیق نہیں کروں گا، اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اس نے کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ تکذیب کی، اور منہ پھیر لیا اور اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ افسوس ہے تیرے حال پر افسوس، اور حیف ہے، صد حیف ہے، ایسے فاسق و فاجر بندے، تیرے لیے افسوس اور حیف ہے۔ یہ تفسیر علامہ قمی نے تفسیر القمی میں لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا مقبول دہلوی نے بھی تقریباً یہی الفاظ اسی مفہوم کے ساتھ اپنی مشہور زمانہ تفسیر مقبول میں لکھے ہیں۔ تو ان دو تفسیروں کا حوالہ تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ یہ سورہ قیامت کی جو آیت نمبر 31 سے 35 تک ہیں کہ یہ یزید کے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔